جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے بہت سے لوگ جہاں بے روزگار ہوئے ہیں ان برطرف ہونے والے افراد کے لیے وزیر اعظم اپلیکیشن پورٹل کا اجرا آج ہونے جا رہا ہے۔ جو سب سے مجبور ہمارے لوگ ہیں، پہلے ہماری کوشش یہ تھی ان تک پہنچے، اس کے لیے ہم نے احساس کیش پروگرام شروع کیا، اور احساس کیش پروگرام کی میں ڈاکٹر ثانیہ اور ان کی ٹیم کو خاص طور پہ اس لیے مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کے اندر بانٹا گیا۔ اب تک 81 ارب روپیہ بانٹا گیا، تقریباً 3 ہفتے میں 81 ارب روپیہ، اور یہ 68 لاکھ خاندانوں کے بیچ میں بانٹا گیا۔ اس کی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، کہیں مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ، اور یہ اس طبقے کے پاس کیا ہے جو کہ سب سے زیادہ مجبور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے۔ اب یہ جو دوسرا فیز ہے، ابھی تو احساس کیش پروگرام چلتا رہے گا، لیکن یہ جو اب آج میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کوئی نوکری کر رہے تھے، کوئی ریسٹورینٹ میں کام کر رہے تھے، کہیں مزدوری کر رہے تھے اور وہ بے روزگار ہو گئے کورونا وائرس کی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو بھی بے روزگار ہے، ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ، اس کے اوپر آپ کوئی بھی رجسٹر کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا۔ صرف یہ اسے بتانا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر، اور ان کو جس طرح ہم نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے پہنچائے ہیں، اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پہنچائیں گے۔ لیکن پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا ویب سائٹ پہ، اس کا ایڈریس آپ کے سامنے آئے گا، ابھی ڈاکٹر ثانیہ وہ آپ کے سامنے وہ بتا دیں گے ایڈریس، اس کے اوپر آپ رجسٹر کریں گے۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ہر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا نہیں آئے گا، تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں، کوئی اسٹوڈنٹس ہو، کوئی گھر میں لوگ ہوں جن کو اندراج کروانا آتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی ٹائیگر فورس جو کہ ہماری اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ ہے، ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ بھی اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں آپ ان تک پہنچے اور آپ بھی اندراج کروائیں ان کا جو بھی ان کا جو آئی ڈی کارڈ اور جو ریکوائرمنٹس ہے، اور پھر ہم جو بھی رجسٹر ہوں گے نام، ان کو اسی طرح ہم ایک سسٹم کے ذریعے ایک اسکروٹنائز کروائیں گے، جس طرح کے جو احساس پروگرام کے اندر لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، جس طرح ان کو ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پورا سسٹم ہے، نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، اس کے تھرو تو ہم پوری طرح پر چیک کر کے، اور جو بھی کوالیفائی کریں گے ان میں سے ان کو ہم ڈائریکٹلی پھر کیش پہنچوائیں گے، جس طرح کے آپ نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے یہ جو 81 ارب روپیہ کیش پہنچا ہے۔ اب جو بھی اور میں پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج تک مجھے پیسے یہ میرے فنڈ میں پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ میں پیسے دیے، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ پھر یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا یہ کدھر خرچ کیا گیا، یہ خود میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ادھر ان لوگوں تک جا رہا ہے۔ یہ سارا اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا، قوم کے سامنے اس کی پوری میں تفصیلات بھی دوں گا۔ یعنی جس طرح میں نے آج تک شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے یا نمل یونیورسٹی کے لیے، یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے، رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، پبلک کوئی بھی چیک کرنا چاہے
کہ وہ پیسہ کدھر گیا وہ پبلک کو بتاتے ہیں، اور خاص طور پر ڈونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کدھر گیا. تو اسی طرح یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں. آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا، پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا، اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی. دوسری چیز اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر، اس کا 4 گنا پیسہ اس سے زیادہ گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کو. یعنی کہ 1 روپے اگر آپ دیں گے تو 4 روپے گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کے اندر، جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں، جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک. امیر ملک بھی آج کل کے کورونا کے لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوا. لہذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو. امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں. نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں، جدھر میرے خیال میں 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھولیں گے. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر بھی گورنمنٹ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتی. تو لہذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو، جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے. ہر قسم کی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا. خاص طور پہ جو دیہڑی دار ہے وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا. تو اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ان کو انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں ملے جو اب ملے. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ان مشکل دنوں میں پڑے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں، یہ اس وقت ہم سارے بر صغیر کے اندر سب سے کم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر 30 روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اور پھر ہم نے 15 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. تو 1 مہینے میں 30 روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب 27 روپے ہم نے کم کی ہے. تو پوری 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے. یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا وقت ہے، گندم کی کٹائی کا، تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ میں یہ استعمال ہوتے ہیں. اس کا اثر ساری جگہ پہ جاتا ہے. تو جب 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو میں آج ساری چیف سیکرٹریز کو میسج پہنچائی ہے کہ آپ اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی کہیں، جو بھی کام مثلا فلاور ملز ہیں، جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں، سب کی آپ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں، کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ساری قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اب اگر 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی آپ قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور عام لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے. کیروسین آئل 1 مہینے میں ہم نے پہلے 15 روپے کم کیا، اب 30 روپے کم کیا، تو 1 مہینے میں 45 روپے ہم نے لیٹر
کیروسین آئل کی قیمت کم کی ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرول میں ہے، پاکستان کا 1 لیٹر پیٹرول 81 روپے کا ہے، ہندوستان کا 153 روپے کا لیٹر ہے، بنگلہ دیش کا 170 روپے لیٹر ہے. ڈیزل پاکستان میں اب 80 روپے لیٹر ہے، ہندوستان میں 126 روپے لیٹر ہے. تو اس لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کوشش کی کہ جب تیل کی قیمتیں نیچے آئیں کہ ہم اور زیادہ اپنے پیسے بڑھائیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ عوام کے اوپر اب بوجھ کم کریں، اور جس طرح ہم نے یہ جو انسینٹیوز باقی بھی انڈسٹری کو دیے ہیں، جو ہمارا نظر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کتنی انڈسٹری کو اب کتنے انسینٹیوز دیے ہیں. مقصد ہی سارا یہ ہے کہ جتنا انڈسٹری کو ہم انسینٹیوز دیتے رہیں گے، جتنی انڈسٹری اپنی کام کرے گی، اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. اور اصل اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روزگار دیں، ہم کس طرح لوگوں کا بوجھ کم کریں. یہ جو کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا میں مسئلہ آیا ہوا ہے. ہمارے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ثانیہ نشتر آپ کو ذرا یہ صرف یہ بتا دیں کہ اب تک ان کے احساس کیش پروگرام کے کیا حالات ہیں، اور اس کا بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آج نیا پورٹل اناؤنس کیا ہے جس میں نئی ویب سائٹ دی ہے ان لوگوں کے رجسٹر کرنے کی جو کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہوئے. جی ثانیہ. کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری حکومت پہ اس کا عنایت ہے. ہم سب آرزی سے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حکومت کو یہ سعادت دی اور ہماری حکومت کو یہ وسیلہ بنایا اور ہمیں یہ شرط بخشا کہ ہم ترقی پذیر ممالک میں شاید وہ پہلا ملک ہیں جس سے اتنی تیزی سے اتنی بڑی تعداد میں مزدور اور تکلیف انتہائی تکلیف رہنے والے لوگوں کی جلدی معاوضت کی ہے. یہ حکومت کے بعد سے یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اور ہماری حکومت اس کا ایک وسیلہ بنی ہے. ہم سب کے سر آج سے جڑے ہیں. جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا لیٹسٹ جو ہماری ڈیٹیلز آئی ہیں ان کے مطابق 6.8 ملین خاندانوں کو ابھی تک امداد دی جا چکی ہے. ابھی صرف 23 دن ہوئے ہیں جس میں چھٹیاں بھی شامل ہیں اور ابھی تک 83 بلین جو روپے ہیں وہ اس کی تشکیل ہو چکی ہے 6.8 ملین خاندانوں کو. یہ رقم دی جا رہی ہے کیمپوں میں جو کہ صوبائی حکومتوں اور ضلعی حکومتوں کے اشتراک کے ساتھ ہم نے بنائے ہیں. یہ رقم دی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے ذریعے جو ہمارے پارٹنر بینک اور بینک الفلاح کے ذریعے اس کو رقم دی جا رہی ہے. انتہائی مشکل صورتحال میں یہ رقم لوگوں تک پہنچ رہی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کی جاری ہے. دفعہ 144 کئی جگہ میں نافذ ہے اور بہت ہی دشوار صورتحال میں جو لوگ ہمارے ساتھ آن گراؤنڈ ہماری معاونت کر رہے ہیں میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں اور حکومت کی جانب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. جو رقم دی جا رہی ہے اس کی پہلے 3 کیٹیگریز تھی. سب سے پہلے کیٹیگری 1 جو کہ احساس کفالت کی صارفین تھی تمام خواتین تھی 4.5 ملین ان کا نمبر تھا. یہ تقریباً ان کو رقم کی تشکیل مکمل ہو چکی ہے. یہ وہ لسٹ ہے جو کہ پہلے DIFC کی لسٹ ہوا کرتی تھی جس میں سے 8,30,000 کے 163 لوگ نکال کے ہم احساس کفالت میں ان کی چیزوں میں شامل کر دیا تھا اور ان خواتین کو رقم کی تشکیل آلموسٹ تک پہنچ گئی ہے. کیٹیگری 2 اور 3 کی وہ کیٹیگری تھی جو 817 منتھ کی SMS اسکیم کے ذریعے ہمارے پروگرام میں آئے تھے. ان کی جانچ پڑتال ہوئی اور ابھی 50% سے زیادہ اس کیٹیگری 2 کو بھی رقم کی تشکیل ہو چکی ہے. کیٹیگری 3 کی خاص بات یہ ہے کہ 817 منتھ صارفین کے ساتھ ساتھ
یہ ڈسٹرکٹ لسٹوں کو بھی محفوظ رکھا جائے گا. ان کی جانچ پڑتال سے ابھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ منگل کے دن ہمیں ٹوٹل جو فگرز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. کیٹیگری 4 جو ہے اب ایک نئی کیٹیگری ہم شروع کرنے لگے ہیں کیونکہ انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے سے پہلے ہی ہماری جو پہلی دوسری اور تیسری کیٹیگری کو رقم کی تشکیل کا مرتبہ بیٹھک کو پہنچے گا. تو اب ہم ایک کیٹیگری 4 شروع کرنے لگے ہیں اور کیٹیگری 4 کے جو فنڈ ہیں وہ وزیر اعظم کی کووڈ فنڈ سے آئیں گے اور وزیر اعظم کے جو کووڈ فنڈ ہے اس میں 1 روپیہ کے جو 4 روپے ہیں وہ منسٹری آف انڈسٹری جو بجٹ ہے مزدوروں کے لیے وہاں سے آئے گا. کیٹیگری 4 جو ہے وہ اس میں لوگ کیسے شامل ہوں گے وہ کیٹیگری 1, 2 اور 3 سے مختلف ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیٹیگری 1 میں ہماری موجودہ حفاظت کی لسٹیں تھیں. کیٹیگری 2 میں ہماری 8171 سے آئی ڈی لسٹیں تھیں. کیٹیگری 3 میں 817 SMS کی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے آئی ڈی لسٹیں شامل تھیں. اور کیٹیگری 4 میں جو ہے وہ ایک ویب پورٹل کے ذریعے درخواستیں لی جائیں گی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ درخواست دکھاؤں میں اس بات کو دوبارہ دہرانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی 10 درخواستیں آتی ہیں چاہے 8171 سے آئیں یا وہ آپ آئیں گی وزیر اعظم کی پورٹل کے ذریعے ان تمام سے رول بیسڈ کرائٹیریا یعنی کہ قواعد و ضوابط کے مطابق پیرامیٹر اور ڈیٹا اینالیٹکس یعنی کہ اعداد و شمار کے ذریعے سے تجزیہ جو ہے وہ دونوں کے تمام 4 کیٹیگری سے ایک ہی طرح سے نافذ ہوگا. اور ہمارا جو ویب پورٹل ہے اس کے ذریعے تمام کیٹیگری میں تحصیل کے سطح تک کے نمبر بتائے جا رہے ہیں وہ ہم نے شائع کر دیا. اس کا بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. تو وزیر اعظم صاحب آپ کی اجازت سے میں پورٹل پہ بریفنگ دینا چاہتی ہوں اور میں نادرا کی خاص طور پہ مشہور ہوں کہ نادرا اور احساس کی جو پولیس ہے انہوں نے مل کے اس پہ بہت دیر رات کام کیا ہے. یہ جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ PNO.gov.pk کی ویب سائٹ ہے. یہ وزیر اعظم کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. آپ اس کے بینر پہ دیکھیں گے کرسر لاتے ہیں کہیں کی جہاں بتا رہے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ جو کرسر ہے یہ PM کووڈ-19 پینڈیمک ریلیف فنڈ ہے جو نیشنل بینک نے یہاں ڈیٹیل دی ہوئی ہیں کہ آپ کس طرح سے پیسے ڈونیٹ کریں اور تمام ان بینکوں کی تفصیلات یہاں موجود ہیں جہاں بھی ڈونیشن کی جا سکتی ہیں بشمول ان بینکوں کے جو ضرورت ہوتے ہیں. سب سے رائٹ سائڈ پہ میں اب آ جاتی ہوں جو احساس لیبر کا جو آج پورٹل کھل رہا ہے اور اگر آپ اس کو کلک کریں کھولیں تو آپ کے سامنے یہ درخواست آ جائے گی وزیر اعظم کی کووڈ-19 ریلیف فنڈ امداد کے لیے درخواست. سب سے پہلے وہ آپ سے شناختی کارڈ نمبر مانگیں گے. پھر شناختی کارڈ کے بعد آپ کا موبائل نمبر اور موبائل آپریٹر مانگیں گے. پھر تصویر میں دیا گیا کوڈ جو ہے آپ کو اس لیے ڈالنا پڑے گا. یہ کیپچا کوڈ ہے تاکہ وائرس سے ہیکنگ نہ ہو جائے. اس ویب سائٹ کے لیے ایک پروٹیکٹیو فیچر ہوتا ہے. اس کی تصویر الیکٹرانک فارم ہے. جب آپ تصدیق کر دیں گے اور کمپیوٹر کو پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی وائرس نہیں مگر ایک انسان ہے جو درخواست دے رہا ہے تو ایک اور فارم آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں شناختی کارڈ نمبر موبائل نمبر جو ہے آٹومیٹکلی آ جائے گا. اور کیونکہ یہ فارم نادرا کے ڈیٹا بیس سے لنک ہے تو اسی شناختی کارڈ سے نام جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ فل کر لے گا تاکہ ہمیں یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ شناختی کارڈ نمبر ٹھیک ہے. جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اجرت یومیہ ملتی ہے ٹھیک یا ماہانہ. ڈراپ مینیو میں لکھا ہے یومیہ یا ماہانہ. اب سیمپل کے لیے ہم ماہانہ سلیکٹ کر لیتے ہیں.
پھر جو دوسرا ویریبل ہے وہ پیشہ ہے، اور پھر آپ کے آگے ایک ڈراپ مینو آ جائے گا جس پہ لکھا ہوگا استاد، الیکٹریشین، باورچی، کڑھائی وغیرہ وغیرہ. اس سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیں تو آپ فارم آگے کریں. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی اندازہ ماہانہ آمدن کیا ہے، اور اس سے بھی ٹیکس کیے گئے ہیں. کوئی بھی ٹیکس سلیکٹ کر دیں. اس کے بعد کیا آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ خود بڑھتے ہوئے روزگار ہیں. اس میں سے ایک ڈراپ مینو آئے گا. اگر آپ خود اپنا روزگار، اگر آپ چھاپی والے ہیں یا آپ کا خود کوئی کام ہے یا اپنی دکان ہے تو آپ وہ سلیکٹ کر لیں، ورنہ دوسرا آپشن سلیکٹ کر دیں. نیکسٹ. پھر فارم آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے مالک ٹھیکیدار آجر کمپنی کا نام کیا تھا. وہ نام آ جائے گا. اس کے بعد وہ آپ کے مالک ٹھیکیدار آجر کمپنی کا موبائل فون پوچھے گا، وہ آپ ڈال دیجئے. پھر آپ کا ضلع اور تحصیل جو ہے اس کا ایک ڈراپ مینو ہوگا اور آپ آخر میں وہ سلیکٹ کر لیجیے. بالکل آخر میں ایک تصدیق نامہ ہے، پلیز نیچے اسکرول کر دیجیے. جی ایک اور چیز جو آپ سے پوچھے گا وہ یہ کہ آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی تھی. آخر میں تصدیق نامہ ہے جس میں یہ آپ کو حلفاً یہ بتانا ہوگا کہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے اور میری ملازمت مزدوری کورونا وبا کی باعث متاثر ہوئی ہے. میرے اور یہ آپ سے یہ بھی تصدیق ہم کرائیں گے کہ میرے خاندان کی کسی فرد نے احساس ایمرجنسی کیش کے تحت 12,000 روپے اب تک حاصل نہیں کیے. اور ہم اس کو ڈیٹا کی طرح جانچ پڑتال سے بھی دیکھیں گے تاکہ کوئی ڈپلیکیشن نہ ہو. اس کے بعد جو فائل ہے وہ جمع ہو جائے گی، اور جب یہ فائلیں یہ پورٹل کتنے عرصے تک کھلا رہے گا اس کا تعین بعد میں ہوگا. تقریباً یہ 2-3 ہفتے تک کھلا رہے گا. جب تمام ڈیٹا آ جائے گا تو اس کی جانچ پڑتال پھر شروع ہوگی، اور وہ جانچ پڑتال ایسے ہی ہوگی جیسے کہ احساس کیش میں ابھی تک ہوئی ہے. اگر آپ پلیز دوبارہ چلے جائیں مین پیج پہ pmo.gov پہ. میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ pmo.gov پہ بیچ میں ایک آئیکن ہے جس میں احساس ایمرجنسی ریلیف فنڈ ڈسٹریبیوشن کی پوری شفافیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فنڈ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. یہ کائنڈلی اس پہ کلک کر لیں. یہ ہمارا جو فنڈ ڈسٹریبیوشن پورٹل ہے یہ ابھی کھل جائے گا. اور اس فنڈ ڈسٹریبیوشن پورٹل پہ وہ تمام تفصیلات اندراج ہیں جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کس صوبے میں کتنے پیسے گئے ہیں، کس تحصیل میں کتنے پیسے گئے ہیں، کتنے ضلع میں کتنے پیسے گئے ہیں. کیونکہ وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہے تو ان کی موجودگی سے فائدہ لیتے ہوئے اور آپ کی اجازت سے میں تھوڑا بتانا چاہوں گی. تو پلیز اوپر اسکرول کر دیجیے آل دا وے. آپ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں ایمرجنسی کیش ٹوٹل، پھر ہے کیٹیگری 1، پھر ہے کیٹیگری 2. ایمرجنسی کیش ٹوٹل میں پوری ڈیٹیلز ہیں. کیٹیگری 1 میں وہ ڈیٹیلز ہیں جو ابھی تک پیسے دیے گئے ہیں. کیٹیگری 2 میں وہ تفصیلات ہیں جو ابھی فیز چل رہا ہے. اس کیٹیگری 2 کے ساتھ اب کیٹیگری 3 آئے گا جو 8171 اور ڈسٹرکٹ والی کیٹیگری، اور پھر اس کے ساتھ کیٹیگری 4 شروع ہوگی جو کہ وزیر اعظم کے فنڈ اور منسٹری آف انڈسٹریز کے فنڈ کی ایک امیلگمیشن ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل بینیفیشریز 6.8 ملین، ٹوٹل اماؤنٹ ڈسبرسڈ ان ₹5 ملین، یہ 83 بلین بنتا ہے. اور یہ لائیو ڈیش بورڈز ہیں. اگر آپ اس کے اوپر کرسر لے آئیں گے تو آپ کو ہر پروونس میں پتہ چلے گا کہ کتنے وہاں پہ لوگ ہیں اس کیٹیگری میں، کتنے لوگ ابھی تک سرو ہو چکے ہیں اور کتنے پیسہ ڈسبرس ہو چکا ہے، کتنے بینیفیشریز ہیں.
پھر یہ ہمارا تحصیل لیول ڈیش بورڈ ہے. یہاں سے آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا اوپر جا کے یہاں پروونس آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سرچ کر لیں اور اس میں آپ ڈسٹرکٹ اور وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ شفافیت کے پیش نظر یہ تمام تحصیل لیول کا جو ڈیٹا ہے یہ ہم نے وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اور ان کی خواہشات کے مطابق اس کو رول بیسڈ اور ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے ابھی تک, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی چلیں گے. تھینک یو. جی ساریہ شکریہ. اور میں اب چاہوں گا کہ ہمارا نظر آپ جو اب تک ہمیں انسینٹیوز بھی ہیں اور جو ہم اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور جو ان کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پلیز آپ بتا دیں. سب سے پہلے تو جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اندر ریکارڈ کرنی آئی ہیں کہ وہاں کہتے ہیں تقریباً 42 روپئے ڈیزل کی قیمت اور 30 روپئے پیٹرول کی قیمت ہے. اس سے مہنگائی کی شرح ریزلٹیشن آ گئی ہے. ملنے کے اگر آپ دیکھیں برش کے اور جو نمبرس ہیں جو وہاں کے نمبروں میں کمی آ گئی اور وہاں سے پیٹرولیم مصنوعات کام کی ہیں اس سے مزید بڑی تیزی سے کمی آئے گی. اس کا تعلق شرح سود سے بھی ہے. شرح سود جو ہے وہ 4% پوائنٹ نیچے آ چکی ہے اور اب کیونکہ مہنگائی نیچے جا رہی ہے مہنگائی کی طرف تو ممکن آپ کے سامنے مہنگائی سے بڑی تیزی آ چکی ہے لیکن اس طرح کی فیصلہ ٹھیک رہے گا. ہم نے اسٹیٹ بینک میں پرنسپل ڈیفرنس اسکیم یعنی کہ جن لوگوں کا قرضے موجود ہے جن طرحوں کے اوپر ان قرضوں کی جس سے یونٹری ایک اسکیم نکالی اس کا بڑی تیزی سے آپ دیکھ ہوگا. پے رول فائنینسنگ اسکیم جس کے بھی 30 سے 40 کی حکومت ہی ہے یعنی کہ اگر بینک کو اس کا نقصان ہوتا ہے تو باقی اس کا بھی بڑی تیزی سے آپ دیکھ ہو رہا ہے. کنسٹرکشن پیکج جس کا وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا فکس ٹیکس انسینٹیو پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کرائے گئے. فکس ٹیکس انسینٹیو کنسٹرکشن پیکج کے اوپر انٹروڈیوس کرائے گئے اور یہ بھی کہ سوال نہ پوچھا جائے اور آپ اپنا سرمایہ جو ہے وہ کنسٹرکشن پیکج کے اوپر جب لگائیں گے تو یہ بھی ایک پیکج جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا. اس کے بعد جو ایس ایم ای کا ایک بہت بڑا ہم پیکج سامنے لے کے آئے جس سے 35 لاکھ کاروبار چھوٹے کاروبار مستفید ہوئیں گے. اور وہ یہ پیکج ہے کہ اگر آپ کی 5 کلو واٹ تک کا کنیکشن ہے کمرشل یا آپ کا تقریباً 70 کلو واٹ تک ہے بجلی کا کنیکشن ہے تو حکومت پاکستان جب بھی آپ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کریں گے تو 3 ماہ اگلے حکومت آپ کا بل ادا کرے گی. اس سے 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو ہے وہ بینیفٹ کریں گے. ہم نے حکومت نے ایف بی آر کے 100 ارب کے ریفنڈ فوری طور پہ ایشو کیے. ڈی ایل ٹی ایل کے ذریعے 30 ارب کی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ جن میں سے بہت زیادہ کا تعلق ان پچھلے 5 سے 10 سال سے پچھلی حکومتوں کے نے جو نہیں واجبات پے کیے تھے وہ بھی ہم نے واجبات جو ہیں وہ پے کیے. اسی طرح اب ہم مزید کام کر رہے ہیں ایس ایم ایز کے لیے کہ بلا ضمانت اور قرضہ حاصلہ کی اسکیم ان کے لیے لائی جائے. تو یہ ساری اسکیم یعنی انٹرسٹ ریٹ کا نیچے آنا, پرنسپل ڈیفرل اسکیم, پے رول فائنینسنگ اسکیم جس کے ساتھ حکومت کی گارنٹی شامل ہے, کنسٹرکشن پیکج, چھوٹا کا وزیر اعظم کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکج, یہ تمام ایک تسلسل ہے کہ ہم اپنے جو کاروباری سیکٹر ہے جو صنعتی سیکٹر ہے اور خاص طور پہ جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کو کورونا سے جو بندشیں لگی ہیں پورے ملک کے اندر اس کو جس حد تک ہم تحفظ دے سکتے ہیں وفاقی حکومت اس کا پورا بندوبست کریے اور انشاءاللہ آئندہ بھی مزید ہم ایسی اسکیم لاتے رہیں گے. بہت شکریہ. شکریہ حماد. اب آخر میں میرے پاکستانیوں لیکن سب سے پہلے جو آج جس کی مین وجہ آج جو اس میڈیا ٹاک کی وہ یہ کہ جو کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے اس کا ایک آج ویب سائٹ اناؤنس کی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہمیں خوف ہے کہ ہر کوئی نہیں اس کو اپنا نام اندراج کر سکے گا اس کے اوپر, لہذا اس لیے والنٹیئرز کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے. جو ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر اپنا ڈیسک بنائے اور اس ڈیسک کے اوپر خود جا کے ان لوگوں کو ان کے نام اندراج کروائیں. یہ جو لوگ متاثر ہیں
کیونکہ پھر سے ہر کوئی اس طرح کا جو اب یہ ثانیہ نے بڑی تفصیل دی کہ ویب سائٹ کے اوپر جو ہمارا جو ایڈریس ہے اس کے اوپر ہر کوئی وہ ڈیٹیل خود نہیں بھر سکے گا، لہذا ضرورت پڑے گی والنٹیئرز کی، اور ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ ٹائیگر فورس کا بھی حصہ بنے، وہ سب آ کے ان کی مدد کریں۔ یہ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی یہ ہماری یہ احساس کی جو کیش ٹرانسفرز ہے یا یہ جو ہمارا بے روزگار لوگوں کے لیے جو آج پروگرام میں نے اناؤنس کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست بیچ میں نہیں آئے گی، یعنی کہ سیاسی بیسس کے اوپر، لائکس اور ڈس لائکس کے بیسس کے اوپر یہ پیسہ نہیں دیا جائے گا، یہ اسٹرکٹلی میرٹ کے اوپر دیا جائے گا۔ جس طرح اگر شوکت خانم میں کوئی مریض آتا ہے تو کوئی سفارش نہیں چلتی، وہ صرف اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا ہم علاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ اگر کوئی بھرتی ہوتی ہے شوکت خانم میں تو وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے، نوین یونیورسٹی میں بھی یہی ہے۔ اس پروگرام کے اندر بھی کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے یا نہیں، جو بھی مستحق لوگ ہیں میرٹ کے اوپر ان کو ہم ان کی ہم مدد کریں گے۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، کسی گورنمنٹ نے اتنی کوشش نہیں کی کہ اپنی انڈسٹری کو اتنے زیادہ ہم انسینٹیوز دیں، اپنی کنسٹرکشن کو۔ ابھی ہمارے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو جس طرح کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے انسینٹیوز دیے گئے یہ کبھی پہلے نہیں ملے۔ کوشش یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ایک شارٹ ٹرم ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں تو تھوڑے عارضی طور پہ ہم مدد کر رہے ہیں متاثرین کی، لیکن ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے۔ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو، اپنی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بہت زیادہ لوگوں کو روزگار دیتی ہے، اسمال اور میڈیم انڈسٹری، اس کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ تو ان کے لیے بھی ہم نے پوری طرح انسینٹیوز دیے ہیں۔ لوگوں کے لیے بوجھ کم کرنے کے لیے، عام آدمی کے لیے جو بڑی مشکل میں ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے یہ جو پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل ان کی ہم تھوڑی اور قیمت اوپر رکھ کے خود بھی پیسہ بنا سکتی تھی گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ بھی بڑی مشکل حالات میں ہے۔ ہمارے بھی ٹیکس کلیکشن تقریباً 35% نیچے چلی گئی ہے اس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اس وقت عوام کو میکسیمم ریلیف چاہیے، اس لیے ہم نے ان کے لیے یہ پورا خاص طور پر ڈیزل کے اوپر 42 روپے لیٹر ڈیزل نیچے آیا ہے، جو کہ سارے بڑے صغیر میں سب سے کم قیمت ہے، تاکہ سب شعبوں کو فائدہ ہو اس سے۔ آخر میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے ساتھ 6 مہینے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ویکسین آئے گی، کوئی کہتا ہے 1 سال کے بعد آئے گی، ہم یہ نہیں جانتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کم از کم اگلے 6 مہینے 1 سال تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو ہم نے اس کے ساتھ جو رہنا ہے اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے۔ عوام بھی اپنی حکمت استعمال کرے، گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، ہر روز بیٹھ کے ہم اسیس کرتے ہیں سچویشن، لیکن اس میں عوام کی شرکت کی ضرورت ہے۔ آپ کو پوری طرح اس کے اندر جتنا آپ اپنا ڈسپلن شو کریں گے، جتنی آپ ذمہ داری شو کریں گے، جتنی عوام اس کے اندر شرکت کرے گی اور گورنمنٹ اور عوام مل کے، اتنا ہی ہم بہتر مقابلہ کر سکیں گے۔ اس لیے جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو لفظ استعمال ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری سے اپنے اندر فاصلے پیدا کریں، خود ذمہ داری سے دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ روزگار لینے کے لیے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری یا باقی انڈسٹری میں جائیں تو اپنے ماسک پہن کے جائیں، احتیاط پوری کریں گے۔ اور پھر یہ جو ہمارے جو لوگ جن کا پازیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے، مثلا جب جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا کا جن کا پازیٹیو آتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا اگر پازیٹیو ٹیسٹ ہو۔ یہ بھی ہے کہ تقریباً دنیا میں 5 سے 6% لوگ جن کو کرونا وائرس ہوتی ہے ان کو ہی ہسپتال جانا پڑے گا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اس میں تیزی سے پھیلتی ہے کرونا، شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی کرونا پھیلتی ہے۔ تو لہذا اگر ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے تو ایک تو ہمیں
اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کر کے فاصلے رکھیں. دوسری چیز کہ جو پازیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو خود ذمہ داری لے کے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کرنا چاہیے. میں نے ابھی پنجاب گورنمنٹ سے خاص طور پہ بات کی کہ یہ جو ان کے ہمارے کوارنٹائن سینٹرز ہیں اس کے اندر جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو لے کے آتے ہیں، پھر لوگ خوش نہیں ہوتے، پولیس رکھنی پڑتی ہے جس طرح کہ وہ کوئی مجرم ہے جن کو بند کر رہے ہیں. ایسا کبھی بھی ایک ذمہ دار آزاد معاشرہ ایسے نہیں چلتا. وہ خود لوگ ذمہ داری لیتے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ اگر مجھے آج میرا بھی ٹیسٹ ہوا تھا، اگر وہ پازیٹیو ہو جاتا تو میرے پہ ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کروں، اور میں جب تک میرا سمٹمز ختم نہیں ہوتے تو میں خود ذمہ داری لے کے لوگوں سے دور ہوں. اس لیے زبردستی یہ کبھی بھی ہم لوگوں کے اوپر زبردستی ڈرنے کے زور سے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لوگوں کو خود ذمہ داری لینی پڑے گی، اور اگر کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ اسے کوارنٹین کرنی ہے. اور اگر گھر جائے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ یا گھر میں کوئی بیمار ہو، ان کی جانوں کو آپ خطرہ ڈال رہے ہیں. آپ کو تو خود خطرہ نہیں ہوگا، لیکن بوڑھے لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کی آپ جانوں کو خطرہ ڈال رہے ہیں. اس لیے اپنی ذمہ داری دیں تاکہ یہ آپ اور لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں. میں پھر سے اپنی قوم کا آپ تک شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے بڑے مشکل حالات میں قوم نے ابھی تک زیادہ تر، ہر جگہ نہیں، زیادہ تر بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ جس طرح میں نے کہا 6 مہینے بھی جا سکتی ہے، اگلے سال بھی چل سکتی ہے. تو یہ قوم کیسے اس میں سے نکلے گی ڈپینڈ کرے گا کہ بحیثیت قوم ہم سب مل کے اس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. احساس کیش پروگرام کی ٹیم کو بہترین کام کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کورونا وائرس کے باعث بے روزگار ہونے والوں کے اپلیکیشن پورٹل کا اجرا کر رہے ہیں. اس پورٹل پر سب کو رجسٹر کیا جائے گا. پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ میں جمع ہونے والے پیسے کی تفصیلات قوم کے سامنے رکھیں گے اور یقین دلاتا ہوں کہ تمام پیسہ شفاف طریقے سے خرچ کریں گے. احتیاط دینے والے دیکھ سکیں گے کہ رقم کہاں خرچ ہوئی ہے. تعمیراتی شعبے میں ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو فوائد دیے گئے ہیں ان کے فوائد عام آدمی تک بھی پہنچنے چاہیے. اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا وبا کا نامعلوم کہ یہ کب تک چلتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ 6 ماہ تک ویکسین آئے گی اور کوئی کہہ رہا تھا کہ سال تک. لیکن جو بھی صورتحال ہو، حکومت مختلف شعبوں میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے، لیکن آپ نے غیر محتاط نہیں ہونا اور تمام جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے. وزیر اعظم عمران خان اپلیکیشن پورٹل کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جو آپ نے ملاحظہ کیا. پی ٹی وی نیوز